حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. عزاداران سید الشہداء، آج شب عاشور ہے. اسی شب کا مہمان رہ گیا ہے. آپ نے بھی بڑی زحمت کی اور خدا ہماری ان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنا آپ سے ہو سکا اور جتنا آپ سے ہو سکے گا آپ عزاداری کریں گے. مجلس ماتم جو ہو سکے گا کرتے رہیے. لیکن جتنا بھی ہم کر لیں حق ادا نہیں کر سکتے ہم لوگ. میں نے بھی برابر چند دن آپ کو بہت زحمت دی، تکلیف دی. یقیناً میں کچھ نہیں دے سکتا. اجر خدا کی بارگاہ میں ہے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. اور اصل اجر ان مجالس کا، اس عزاداری کا معرفت کربلا ہے. ہم نے چند دن جو ہے وہ عزا اور محبان عزا کے عنوان سے کوشش کی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اصل عزا ہے کیا. اور جب ایک اصل عزا سمجھ میں آ جائے تو پھر عزاداری سے محبت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. اسی گزارشات کی ذیل میں اور اس پیغام کو کوشش کی آپ تک منتقل کرنے کی کہ امام حسین کی شخصیت کسی فرقے یا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے. امام حسین کی شخصیت عالمی شخصیت ہے. ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنے وجود میں کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے. یعنی ہم جس کربلا کو دیکھتے ہیں وہ ایک زاویہ ہے، مگر جس کربلا کو ائمہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کئی عالم ہیں جن کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور اسی پہ ہماری گفتگو کی پر کوشش کریں گے کچھ سفارشات آج آپ کے اذہان علی میں منتقل کریں. شب عاشور ہے، زیادہ انسان گفتگو نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ معرکہ باطل کے مقابلے میں بنایا گیا. یہاں پر امام حسین مجبور نہیں تھے کہ آپ یہ کہیں کہ امام مجبور تھے، امام کو کربلا نہیں. امام نے پورے اس معرکے کو ڈیزائن کیا ہے، مینیج کیا. وہ تو چاہتے تھے امام کو مدینہ ہی میں ختم کر دیں. وہ پہلا خط کیا آیا تھا
مدینہ کے گورنر کے پاس، یہ چند لوگ ہیں، ان سے کیا کرو، بیعت لے لو، اور اگر نہ دیں گردن اڑاؤ۔ تو پہلا ہی یہ کام تھا، اور یزید کو پتا تھا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کر رہی ہے، باقی ادھر ادھر ہو گئے، نہیں کر پایا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ واقعہ مدینہ کے، امام نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ کی طرف گئے امام۔ اس نے کوشش کی کہ احرام میں قاتلوں کو بھیجے تاکہ یہیں پہ کام ہو جائے۔ اصل وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ بڑے آرام سے میں یہ کام بھی کر جاؤں اور زیادہ شور بھی نہ مچے، بھی کل کو لوگ بولے بھائی خود خیال کرنا چاہیے تھا، وہاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، یا میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ گورنر نے خود کر دیا۔ اب یہ سب اس کی پلاننگ تھی۔ یہ ہماری گفتگو کسی نتیجے پہ آپ کو پہنچنا ہے، اور میں بہرحال وہ آپ سب کا خاص طور پہ اہل آن جعفر طیار کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے سماعت کی، جو کہ مجھے بہت لوگ کہہ چکے تھے کہ بڑا مشکل ہے، آپ دوسرا اشرہ تو پڑھ کے گئے، پہلے اشرے میں بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو ان کئی باتوں کو اور کئی منطقوں کو اس اشرے نے غلط ثابت کر دیا ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی جب تک مجلس میں اچھلے کوئی نہیں تو مجلس نہیں ہوگی، تو اس بات کو آپ نے ثابت کر دیا، صرف یہاں نہیں ثابت کیا جانے محترم، کیونکہ لائیو جا رہا ہے اور یہ ابھی محرم کے بعد 40 ملکوں میں دیکھا جائے گا دنیا کے۔ آپ نے پوری دنیا کو ثابت کر دیا، اگر حق کو سننے کی تشنگی ہو تو پوری دنیا سن سکتی ہے۔ یہ کیونکہ جب اندر ہے تو پھر سنانے والا بھی آئے گا، اور اس میں بہرحال ہم آپ سب کے اہل آن جعفر طیار کے ہر شخص کے ایک شخص کے خاص طور پہ جو ہے وہ انجمن محبان اعضاء کے، کاروان علی رضا کے خاص طور پہ، اور معراج بھائی کے کہ جنہوں نے بہت عرصے سے بہرحال، اور اس میں واسطے کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ آپ کے اہل آن میں سے مولانا جاور کا بہت بڑا کردار ہے مجھے یہاں مجلس پڑھوانے میں، کیونکہ انہوں نے میں نہیں پڑھ سکتا تھا، یعنی میرے حساب میں اشرا میں نے نہیں پڑھ سکتا تھا کیپیسٹی کے حساب سے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر جعفر طیار ہو تو میں نے کہا نہیں پھر پڑھنا چاہیے۔ تو معراج صاحب نے بہت کوشش کی، کئی عرصے لگے رہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، بہرحال انسان کی طاقت کتنی ہوتی ہے، تو آپ سے جتنا ہو سکے بہرحال، کیونکہ یہ سب مجلس اور عزاداری ہم اپنے ہی تعاون سے ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال انہوں نے جتنی کوشش کی، جت لوگوں نے ان کی کوشش کی، اور بہرحال یہ ان کی طرف سے گزارش بھی ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے وہ ان سے کوپریٹ کرے، ان کے اراکین آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ جتنا ہو سکتا ہے ان سے کوپریٹ کرے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہرحال آپ مجلس کی طرف دھیان رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دیتا ہے، تو آپ مجلس عبادت میں ہیں اس لیے آپ کی مجلس پریشانی نہیں ہے، جو آپ اتنا کریں مجلس طرف دیں۔ تو ہم اب یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ہو جائے، نہیں ہوا، مکہ میں ہو جائے، نہیں ہوا۔ امام نے خود، انہوں نے امام کو مجبور نہیں کیا کہ یہ امام کو گھیرتے، امام انہیں گھیر کر کربلا لے کر آئے ہیں، امام انہیں گھیر کر، کیونکہ اگر یہ مدینہ میں کچھ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا یزید کون تھا، یزیدیت کیا تھی، کسی کو نہیں پتہ چلتے تھے، وہ تو گورنر تھا مدینہ کے، اس نے کر دیا، یزید نے تھوڑی کہا تھا، مکہ میں بھائی لوگوں نے کر دیا۔ نہیں، یہ جو یزید کے باطن میں طاغوت کا لشکر چھپا ہوا تھا،
جو صرف یزید سے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا تھا. اور یہ اس کے آباء و اجداد کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس طرف سے اس ابلیس کا نظام تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا، مجھے وقت معلوم، خدا نے موقع دیا. اب یہ ہر دور میں بس کسی مقام تک اپنے اذہان کو پہنچائیے گا اذہان محترم، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کربلا ہے کیا. یہ اس وقت سے کوشش میں تھا کہ جب پہلا نبی مبعوث ہوا، پہلے نبی کو بعثت ملی، نبوت ملی، یہ اس وقت سے شروع. نبی کیوں ہے؟ ہدایت کے لیے ہے، اس نے ہدایت دینی ہے. تو اب ہدایت کے مقابلے میں کون آئے گا؟ وہ جو ہدایت کا دشمن ہے، جو صراط کے راستے کو جانتا ہے شیطان، اسی لیے اس راستے پر آیا. اس نے ہر نبی کے دور میں مشکلات پیدا کی. ہر دور میں حضرت نوح اتنے 100 سال عبادت تبلیغ کی، اتنا حضرت نوح کو یہ مارتے تھے، وہ بے ہوش ہو کے روز گر جاتے تھے. نبی خدا اذیت دے رہے ہیں، کیوں؟ پیچھے جنود شیطانی ہے، شیطان کا لشکر ہے. ابھی آیا، آتے 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 کہیں فرعون بن گیا موسیٰ کے مقابلے میں. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب تمہارا. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اوج پہ پہنچایا. شیطان اوج دے رہا ہے. اپنے کارندوں کو بھی شیطان کمال دے رہا ہے، کمال پر آیا. مگر آگے کون آیا؟ اللہ کا نبی آیا، لے گیا بنی اسرائیل کو بچا کر. ہر دور میں ہر نبی کو یہ مقابلے پر آتے رہے یہاں تک کہ آخری نبی مبعوث ہو گیا، آخری نبی کو نبوت مل گئی. اب شیطان نے کوشش کی، واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت جبرائیل نے روک دیا، بولا بھائی تم یہاں نہیں آ سکتے. بولا میں اس قوم میں جا سکتا ہوں؟ ہاں. کہا ٹھیک ہے، میرا کام ہو گیا. اب کیا آیا مقابلے میں؟ کفار قریش مقابلے میں آئے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. یہ اتنے دماغ نہیں تھے ان لوگوں کے کہ رسول سو رہے ہوں اور ہم حملہ کر دیں. یہ دماغ شیطان کا تھا. شیطان آیا، شیطان نے بولا بھائی سو رہے ہوں، حملہ کر دینا. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جنود شیطان کا پراپر پلاننگ کے ساتھ پہلے سٹیپ میں ہادی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ولایت ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہے. اس ولایت کو ہٹا دو، ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اس ولی کو ہٹا دو، پھر ہم کچھ بھی کریں، کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں. دنیا میں کیا نظام ہے آج؟ نظام یہی ہے نا. نظام بحث نظام کی ہے، شخصیتیں آتی جاتی رہی، نظام ایک ہی ہے، ایک ہی نظام ہے. آج بھی پوری دنیا پہ وہی نظام حاکم ہونا چاہتا ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا نظام کیا چاہ رہا ہے. یہ آئے، انہوں نے کہا کہ سو رہے ہوں گے، نکال دینا. انہوں نے اچھا، انہوں نے اپنی پلاننگ کی، وہاں پر پروردگار کی پلاننگ چلنا شروع ہو گئی. اچھا سوتے ہوئے میں ٹھیک ہے، تو ہم سوتے ہوئے میں ایسے کو سلائیں گے. یا علی، ہم ایسے کو سلائیں گے کہ تا قیامت تک تمہاری ساری پلاننگ سوتی رہ جائے گی. ہے نا، علی نام ہی ایسا ہے. اب جہاں بھی کوئی مشکل ہو تاریخ میں، علی یا علی کے ماننے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہی ہے نا. ان کو مشکل کس سے ہے؟ ان کو مشکل اسی سے ہے. ان کو اس نظام ولایت سے مشکل ہے. یہ ولی نہ ہوتا. اور آج بھی ان کو یہی مشکل ہے. ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں، پھر یہ جمع ہوتے ہیں، پھر یہ مجلس کرتے ہیں، پھر یہ عزاداری کرتے ہیں، پھر ان کا کوئی ایک شخص آگے ممبر پہ بیٹھتا ہے، پھر ان کو جگانا شروع کر دیتا ہے. اچھا ہم جاگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. نہیں،
ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم صرف اپنے قدم اٹھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہیں سے یہ پیغام آپ کو حکومتی اداروں کو دینا چاہتا ہوں، یہ جو مجھے بہت کافی جو ہے وہ میسج بھی مل رہے ہیں، خود میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ جو ہماری جلوس اور عزاداری کی حفاظت ہے، وہ ہمارا حق ہے جلوس نکالنا، ہر مذہب کو آزادی ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر، ہمیں بھی آزادی ہے، اور ہمارے جلوس کوئی نئے تو نہیں ہے، ہمارے جلوس بہت پرانے ہیں، مگر ابھی کیا کیا ہے، بڑے بڑے کنٹینر لگا کے پورے جلوس کو 2-3 دن سے پورے حصے کو بند کر دیا۔ اب کسی تاجر کی دکان خراب ہو رہی ہے، کسی کا کوئی مریض ہو جائے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگ تو یہ بول رہے ہیں شیعوں نے کیا کر دیا، یہ شیعوں کا کیا ہے، یہ کیا ہے شیعہ؟ ہم نے تو نہیں کہا، ہمارے جلوسوں میں پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سنی بھی شریک ہوتے تھے، خود علم بھی اٹھاتے تھے، نیازیں بھی دیتے تھے، بلکہ اکثر نیازیں ہمیشہ سے اہل سنت ہی نے دی ہیں۔ بھئی ہم تو غم اور متم اور عزا کے اندر رہتے تھے، یہ اہل سنت تھے جو ہمیشہ نیازیں کھلاتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کیا کہ دوسرے لوگوں کو شیعوں سے نفرت ہو۔ یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ بھائی کس چیز کی تھریٹ ہے آپ کو؟ بھائی طالبان تو آپ نے بھگا دیا، اب کس چیز سے تھریٹ ہے آپ کو؟ سیکیورٹی الرٹ ہے، تو سیکیورٹی الگ ہے تو خود کھڑے ہو نا، خود کھڑے ہو، کنٹینر روک کے کیا کریں گے؟ جن کے دماغ میں دہشت گردی ہو کنٹینر اسے روک نہیں سکتا۔ جا کر ان دکانوں میں جہاں یہ دماغ بن رہے ہیں ان کو بند کرو۔ نہیں وہ ہمارے کسی کام آئیں گے۔ اچھا، اور آگے سے کیا کیا سرکولر میں کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، کچھ کو پھٹ جائے گا تو منتظمین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے دنیا کا؟ میرے گھر میں دہشت گرد آئے پھٹ جائے، میں اپنے گھر کی لاشیں اٹھاؤں گا یا میں پولیس میں جاؤں گا؟ یعنی یہ کون سمجھائے گا حکومت کو؟ یہ کون سی سیکیورٹی ہے کہ آپ نے گلستان جوہر ہو کہیں بھی ہو 3 دن 4 دن دکانیں بند کر دی ہیں؟ آپ کا مجمع ہوتا کتنا ہے یہاں پہ؟ بہرحال جتنا بھی کر لیں، آئیں کربلا میں آپ کو دکھائیں حسینیت ہوتی کیا ہے۔ 3 کروڑ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کنٹینر نہیں ہوتا، اور سب سے خبیث داعش موجود تھی وہاں پہ، اس دور میں بھی ہم نے کھلے عام زیارت کی ہے۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ کر کیا رہے ہیں؟ جلوس کے راستے تبدیل ہو رہے ہیں، روڈ بلاک ہو رہے ہیں، اپلیکیشن بنا دو ویب سائٹ پہ، کراچی کی کوئی ویب سائٹ تو ہوگی، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، کراچی کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں آج کی تاریخ فلانے روڈ اتنی دیر بند رہیں گے۔ اتنا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ دنیا ٹیکنالوجی میں اسپیس پہ پہنچ رہی ہے، تم یہ نہیں بتا سکتے تھے اہلیان کراچی کی کوئی اپلیکیشن ہو، کراچی والوں کو یہ پتا ہو کہ آج ٹریفک کہاں جام ہے، آج فلانا روڈ کیوں بند ہے، محرم اتنا بڑا ہے، اور یہ صرف میرا آپ کا معاملہ تھوڑی ہے، مگر امام حسین رسول کا نواسہ نہیں ہے؟ بھائی صرف میرا آپ کا حسین ہے؟ امام حسین رسول کے نواسے ہیں، رسول خود فرماتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین، بھئی میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، تو تمہیں صحابی رسول کا اتنا خیال نہیں ہے؟ توہین رسالت تم ہمیں کہتے ہو، ہمیں تو توہین رسالت تم حکمرانوں میں لگانی چاہیے کہ تم رسول کے نواسے کا احترام نہیں کیا تم نے تو پورے پاکستان کو سیاہ کر دینا چاہیے تھا کہ رسول کے گھر میں عزا ہے۔ بھئی یہی تو پیغام دینا ہے، یہی اصل میسج ہے کربلا کا کہ حسین میرے آپ کی کہانی نہیں ہے، حسین کائنات کا امام ہے۔ سمجھیں اس بات کو، ہٹائیں ان کنٹینروں کو جو لگائے ہوئے ہیں، کھڑے کریں جوان۔ حدود ایسے لگتا ہے بنکر بند گاڑی کے اندر جو ہے وہ آپ زیارت اڑا رہے ہیں۔ جلوس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ جلوس کا مقصد کیا تھا؟ ہم دکھائیں کہ ہم ایک مظلوم کی عزا کر رہے ہیں، لوگوں دیکھو ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں،
غم میں مارتے ہیں، ہم اس غم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی عاشورہ کے بطن میں ظہور انتظار کر رہا ہے. ظہور اسی کے بطن میں ہے، یہیں سے ظہور نکلے گا. بھئی کون سکھائے گا کہ امام حسین نے کیا کیا؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ رسول کو مارنا چاہ رہے ہیں. ولایت آ گئی. ولایت اب گرد گھوم رہی ہے نبوت کے. جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، صرف ولایت گھیرے ڈالی ہوئی ہے. یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں ولایت کا اقرار کروا لیا، سب نے اقرار کیا، مان لیا، رسول چلے گئے. اب کیا کریں؟ شیطان کا لشکر پریشان ہے. بھائی کفار، قرآن کی آیت ہے نا، آج کفار مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کیا ہوا آج؟ ولایت کا اقرار کروا دیا. بھائی مایوس ہو گیا، لیکن مایوس ہوا ہے نا، ہے تو صحیح. کیا کرے؟ پھر شروع ہو گیا، پھر پلاننگ شروع کی اس نے. وہی فرعونیت، وہی نمرود، وہی سب جمع ہوئے. جتنے فاسق جمع ہو سکتے تھے یزید کی صورت میں اسلام کے ممبر پہ آ گئے. یہ بہت بڑا معرکہ ہے شیطان کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ہو گیا سوتے سوتے اٹھے؟ نا، شیطان نے پلاننگ کی، شیطان نے چنا کون میرا کارندہ بن سکتا ہے. یہ شیطان نے انتخاب کیا. پوری نبوتیں، انبیاء کی بعثتیں مشکل میں آ گئیں. اب کیا ہوتا؟ اب اس معرکے کے مقابلے میں کیا ہوتا؟ یعنی پھر ادھر رحمان کی طاقتوں کو جمع ہونا تھا. تبھی تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے صحابی تھے کسی کے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پورے جنود شیطان سے مقابلہ کرنا ہے. پورے جنود، جہاں حدود الہی توڑ رہا ہے، حدود الہی کو دوبارہ قائم کرنا. یہ آسان معرکہ نہیں تھا. یہ فزیکلی ظاہری بھی بہت بڑا معرکہ تھا، اور مانوی طور پر یہ اتنا بڑا معرکہ تھا کہ کربلا اور 61 ہجری کے حدودوں کو، یعنی زمان کو اور مکان کو، دونوں کو چیرتا ہوا قیامت تک بشریت کو بچائے گا. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر نہ ہوتی درسگاہ، آپ کہاں بیٹھے ہوتے یہاں؟ کون بیٹھتا ہے؟ کس کی سنتا ہے کوئی؟ کون سنتا ہے؟ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت امام حسین کو. پوری دنیا سن رہی ہے، ہر جگہ، ہر ٹی وی، ہر ریڈیو، دنیا کا ہر شہر. سوچ ہے آپ کی کہاں پر امام حسین کا ذکر نہیں ہے؟ کس زبان میں نہیں ہے امام حسین کا ذکر؟ یہ کیا ہے؟ شورش عالم ہے. یہ ہے وہ باطن کائنات میں کربلا کا معرکہ. اور یہ صرف ختم نہیں ہوا لڑا خانہ، وہ جو کمال پر امام حسین نے بندگی کو پہنچایا، اس کا تاثیر دیکھیں گے آپ عالم کے اندر. ایک تاثیر تو یہ ہے، ہم بیٹھے پوری کائنات، یہ تاثیر ہے، اس عاشورہ کی تاثیر ہے. یہ چھوٹا بچہ بھی آج اپنی نیندوں کو خراب کر کے، سارے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کربلا کی تاثیر ہے. دوسرے عالم میں تاثیر کیا ہے کربلا کی؟ کہ شب جمعہ ہر نبی کی روح، ہر امام کی روح، ہر اوصیاء کی روح، ہر اولیاء کی روح، تمام شہداء کی ارواح، سب کی سب اس مقامات مانوی کو دیکھنے کے لیے کربلا آتے ہیں. نہیں سمجھ پائے. نہیں معاملہ کوئی اور ہے. یعنی جہاں پر یہ جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، بھئی کیا بات ہے مولا، کیا آپ کا ذکر ہے، لوگ سب قربان کرنے کو تیار ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. یہ اس عالم میں تمام انبیاء امام حسین کے مقامات کو دیکھنے آتے ہیں. کیا مقام ہے، حلقہ ارتباط ہے انبیاء کی بعثت کا حسین. سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہ معاملہ کیوں
کیونکہ یہاں پر شیطان نے اپنے آخری جو اس کے پاس کارڈ تھا نا آخری پھینکا ہے، بھیا آخری، اس سے بات ختم. یعنی اس نے جو پلان بنایا تھا بس سب ختم، یہ ساری محنتیں میں ختم کر دوں گا، دین رکھوں گا، دین کی شکل ایسی کر دوں گا کہ دین کچھ اور بن جائے گا، دین کا نام رہے گا مگر دین نہیں رہے گا. یہی تو تھا، اس نے کوشش کی. یہاں پر ایسا معرکہ آیا کہ صرف 61 ہجری کا یزید نہیں، ماڈرن دور میں 2019-20 میں بھی وقت کا یزید اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو حسینیت سے ڈرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. وہ خوف کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ وہ کھاتا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ مگر کیا کیا حسین نے ان کا؟ نہیں، ان کو پتا ہے کہ جس یزید کے پرخچے تاریخ میں اڑ سکتے ہیں. اچھا یہ کیوں ہے کہ ظہور سے پہلے جو ہے سفیانی کا خروج ہوگا؟ یہ سفیانی کون ہے بھائی؟ سفیانی کو سمجھنے کے لیے آل زیاد کو سمجھو بھائی. ان کو سمجھایا کیوں جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے آ رہا ہے معاملہ، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی بھی آئے گا، یہ یاد رکھنا. یہ آیا ہوا ہے، وہ اپنی پوری تیاری میں ہے. یہ جو کیا انہوں نے عراق میں اور شام میں، گردنیں اتار رہے ہیں، مسلمانوں کی اتار رہے ہیں، خود مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جھنڈے مسلمانوں کے اٹھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں، گردنیں اتار رہے ہیں. یہ کون تھے؟ ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ یہ سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ وہی ہے. شکلیں بدلی ہوئی ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کو گوری گوری چمڑیاں واشنگٹن کے محل میں جو بیٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہیں وہی آل زیاد ابن زیاد. ان کی شکلیں دیکھ کے آپ کو نحوست نہیں نظر آتی؟ مکروہ چہرے، کتا مر جائے تو افسوس کرتے ہیں. انسان مر رہا ہے دنیا میں، کوئی جملہ نہیں نکلتا ان کے منہ سے. حقوق بشر کے علمدار بنے ہوئے ہیں. ہزاروں بچوں کو یمن میں مار دیا، فلسطین میں مار دیا، لاکھوں کی تعداد میں عراق میں مر گئے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے، یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے. ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ. اور یہ دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جو علی کے ماننے والوں کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے عبرت ہے. یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. جو چھوٹا سا گروہ لبنان میں کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو دباؤ، دیوار تک لے گئے. دیوار کے بعد راستہ یا مر جاتے یا پلٹ آتے. تو وہ پلٹے ہیں، اور وہ جو پلٹا ہے نا وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے گروہ سے اتنا ڈرتے ہیں، آپ کی سوچ ہے. چھوٹا سا گروہ ہے وہ، اس سے تمہاری تو جان نکلتی ہے. اور جب اس گروہ اور اس جیسے کئی گروہ کا اصلی وارث آ گیا، بھائی اس وقت کیا کرو گے؟ بھائی ہم کربلا کی درسگاہ سے اٹھنے والے، ہمیں گردن کٹوانے، یعنی گردن کٹوانا تو چھوٹا کام ہے سب سے. ابھی تم اس سے ڈراؤ گے مار دیں گے، مار دو. مگر پوری تاریخ میں بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کیا کیا؟ کیا کیا صدام نے؟ کہاں گیا صدام؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکے. حسینیت فرد نہیں ہے جسے تم مارو گے. یہ اس بحریہ اقیانوس جو عشق کا سمندر ہے،
حسینیت اس عشق کے سمندر کی تلاطم مارتی ہوئی موجیں ہیں. اگر تم نے روکنے کی کوشش کی تو یہ شہروں شہروں گلی گلی میں بہا کے تمہیں لے جائیں گی. یہ یاد رکھنا, اس کو ثابت کر دیا ہے, اس کو حسینیت کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا ہے. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا, جو آسمان کی بلندیوں کو, جن آسمان کی بلندیوں پہ دنیا کا کوئی سسٹم, اچھا کمال کیا ہے کہ انہوں نے سسٹموں کے نام بھی بڑے عجیب رکھے ہوئے ہیں نا, جو وہ بنا رہے ہیں جوان. انہوں نے ایک سسٹم کا نام رکھا ہوا فطرس. فطرس کون تھا؟ فطرس وہ ملائکہ, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا فطرس, یعنی حسین سے پائی ہوئی شفا والا شخص. ابھی تم اگر کچھ کیا تو یہ فطرس آئے گا تمہارے پاس, وہ کہتے ہیں. وہ یہ کمال ہے, یہاں ان کا ذہن دیکھے کہاں سے لے رہے ہیں. کربلا, کربلا, کربلا ایسے نہیں ہے میں اٹھوں ماتم کروں بس میرے گھر اچھا ہو زندگی, نا, کربلا وہ ہے کہ یہاں سے اٹھو پورا نظام صحیح کرو. یہ کیا نظام ہو رہا ہے, یہ کیوں فساد ہے, یہ کیوں کرپشن ہے معاشرے میں, کیوں گلی گلی کوچے کوچے میں نشہ بک رہا ہے, کیوں بک رہا ہے, یہ باطل ہے یہ سب. کیوں جوانوں کو جرغملال بنایا جا رہا ہے نشے کے ذریعے سے, ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے, کیوں بے حجابی عام ہے, کیوں بے راہ روی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے. کون روکے گا, کون روکے گا؟ صرف حکومت لے کر بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ ہم مدینہ کی ریاست لائیں گے, ایسے ریاستیں نہیں آتی ہیں. مدینہ کی ریاست لانے کے لیے حسینیت کو پڑھنا پڑے گا. وہ پڑھیں حسینیت کو, آئیں اس درسگاہ میں, آئیں دیکھیں حسینیت نے پورے خطے کو تبدیل کر لیا ہے. کربلا, 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 کربلا. یہ کربلا کہ سسٹم کو چینج کریں, اور کرنا ہے. یہ جملے جو ہیں یہ خطاب کے جملے نہیں ہیں, یہ مجلس کے جملے نہیں, کرنا ہے. وہ کریں گے نہیں تو امام کیسے آئیں گے, امام کہاں آئیں گے؟ سسٹم چینج کرنا ہے ہم نے, پورے سسٹم کو. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے گلوبل ولیج بنایا ہے. وہ کہتے ہیں گلوبل ولیج, پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے, ایک دیہات کی طرح ہے. کیوں؟ سب ایک کلچر ہو, سب ایک جیسے کپڑے پہنے, سب ایک جیسے سوچیں, سب ایک جیسے کھائیں. یہ ان کا کلچر ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک میں انہوں نے کوشش کی ہے ڈالنے کی. وہ ہر کسی کو اپنے قبضے میں کرنے کے چکر میں ہے. اس توازن کو جو قدرت کا انہوں نے بنایا ہے, اسے توڑنا پڑے گا. غور سے سنیے گا, اسے جب تک قدرت کا, ظالم کی قدرت کو آپ توڑیں گے نہیں, آپ اپنی قدرت کو حاکم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا, بیٹھے بیٹھے قدرت حاکم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ علی کے ماننے والوں نے اس پورے خطے کے توازن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, پورے ہاتھ میں لے لیا ہے. آؤ آؤ ایک نگاہ تو کرو ذرا حرم پر, تمہاری نسلیں تم پر گریا کریں گی. یہ کر کے دکھایا, باتیں نہیں کی ہیں, کر کے دکھایا. گھبرا رہے ہیں, کس سے ڈرتے ہیں؟ انہی مجتہدین سے تو ڈرتے ہیں جس کا ایک فتویٰ کئی ٹریلین ڈالر کو تباہ کر سکتا ہے. تو یہ اور کیا کریں گے پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں تو کیا کرو, جہاں سے مجتہدین کی بات ہوتی ہے وہاں اپنے بندے لا کے بٹھاؤ. گھبرا گئے میرے خیال میں آپ لوگ. خوب یہ بصیرت ہے نا بھائی. دیکھیں مشترک ولایت علی ابن ابی طالب ہے, لیکن اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی نظریہ اگر علی کے قریب لانے کے بجائے علی سے دور کرے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کی زبان دشمن کی زبان ہو جائے, یا آپس میں مومنین میں کوئی تفرقہ ایجاد کرے, یا اہل سنت یا شیعوں میں تفرقہ ایجاد کرے, تو وہ پھر علی کا ماننے والا نہیں ہے. وہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ساری ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے. سارے تیروں کو میں ہی اپنے سینے پہ لوں.
امریکہ سے بھی مجھے مشکل ہو، اسرائیل سے بھی مجھے مشکل ہو، حکومت کے لیے میں بولوں، آپ پھر کل کو جو بھی آئے آپ سے واہ 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 کر کے چلے جائیں. آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھئی؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حسینیت بابصیرت ہونا سکھاتی ہے کہ جہاں آپ کو خوشبو آئے کہ تم بات کیسے کر رہے ہو مجتہد کے خلاف. جو مجتہد وقت کے جزید کو اس کی قبر میں اتار سکتا ہے، تمہاری جرت کیا ہے؟ بھائی اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. بھائی مولانا وہ ان سے، بھائی کس چیز کا اختلاف؟ بھائی میں اپنی جان پہ سودا کروں، میں اپنی جان پہ سودا کروں. میرے مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہے ہو تم لوگ. یہ مجلس حسین کی پوری دنیا کو جمع کرنے کی تھی، تمہارے چند چٹکلوں نے، چند دیر کی لذت ہے تمہاری زبان کے، لک لکائے زبان ہے. امام حسین کہتے ہیں دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تمہارا دل چاہتا ہے اس کو نگل لیتے ہو. چند دیر کے لک لکے نے ہماری قوم کو برباد کر دیا. تم کہتے ہو کہ مولانا مصلحت سے کام لے. کیسی مصلحت سے کام لے؟ جب دنیا کی سپر پاور کو گھٹنے ٹکوا دیا ہم نے، تم ہمارا بگاڑ بھی کیا سکتے ہو؟ چند ملک، ایک ملک میں جا کر اس ایجنڈے پر تم ہمارے ملک میں تفرقہ پھیلا رہے ہو. امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد. یہ تم مذاق تھوڑی ہے، یہ مجلس حسین ہے. یہاں پر مذاق نہیں چلے گا، یہاں اپنی باتیں نہیں چلیں گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اکھاڑ پھینکے ایسے شخص کو، ایسی تنظیموں کو، ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے. اکھاڑ پھینکے. کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر. بھائی جو آ کر علی کی بات کرے، ولایت کی بات کرے، محبت کی بات کرے، وہ اگر تمہارے ذہن میں ہضم نہیں ہوتا نظام، تو تم نظام کی بات نہیں کرو، مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو. نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد رکھنا نسلیں پچھتائیں گی تمہاری. تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو $200 ملین کا وہ ڈرون کے جو صرف 4 یا 5 ہیں، جسے دنیا کا رشیا کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا، اس کو ہواؤں میں مار سکتے ہیں. وہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں. نہ کسی وال سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. قید میں اس لیے مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادات سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جی سلامت رہے، سلامت رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں، بھئی آپ تو یہاں ڈرائنگ روم میں اپنے رہتے ہیں، آپ تو شیعوں کے علاقوں میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ ایک شیعہ جو کالے کپڑے پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں شہر شہر گاؤں آزاداری کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے گزر کے جانا ہے، آپ تو یہاں کچھ بھی کہہ لیں، اس کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا اہل سنت نہیں ایسا کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ درمیان میں دشمن ہے جو دونوں طرف سے کام خراب کرواتا ہے. وہ اسی بصیرت کو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں. یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں، یہ نہیں کہا،
یہ نہیں کہا کہ تبرہ نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ نہ احترام کریں. کیا بات کہاں کرنی ہے اس کا خیال کریں بھئی، کہاں کیا بات کرنی ہے. اب آگے بیٹھے ہوئے مولانا بیٹھے ہیں تو آگے بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات کروں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سب کے دوست اہل سنت ہیں، حتیٰ آیت اللہ سستانی تو کس کمال تک بات کر دی کہ یہ برادر نہیں ہیں اہل سنت، یہ ہمارے نفس ہیں، نفس یعنی ہم میں سے ہیں یہ. خب یہی تو ہے، تبھی تو آپ دیکھیں وہاں پر عراق کے اندر 60-40 کا جو پرسنٹیج ہے دونوں آپس میں ساتھ ہیں. وہاں کچھ نہیں، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. میں خدا ایک ہی ہے نا، خود کو کسی کوئی اس طرح مانتا ہے کوئی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہ مجلس ہی بیدار کرے گی. اس لیے دشمن چاہتا ہے ہماری مجلسیں خراب ہو جائیں، ہم اتنی محنت کریں، سب کریں، کچھ بھی نہ ملے، ویسے چلے جائیں گھر اپنے اپنے. نہیں، ہم اس کا ظہور کر رہے، انتظار کر رہے ہیں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. ہمیں اپنی جانوں سے گزرنا پڑے گا عزیزان محترم. یہی بس میں یہاں تک آپ کو لانا تھا. امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے وقت یہی کہا، اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی سخاوت دے سکتے ہو، ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہو جان اپنی، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، یعنی جب تم اپنا خون دو گے تو تمہارا خون ضائع نہیں ہوگا، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی. تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، ہاں ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا چھوڑ سکتے ہو، ہاں مولا چھوڑ سکتے، تو پھر ہمارے ساتھ چلو کربلا. کیوں؟ معرکہ وجود میں آ رہا ہے کربلا میں، ایک ایسا معرکہ جسے پوری دنیا یاد کرے گی، پوری دنیا یاد کرے گی. بڑا آپ نے تحمل کیا، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. یقیناً حضرت سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں. میں آپ سب کی طرف سے جہاں بھی گیا زری پہ مجھے زیارت نصیب ہو، آپ کو بھی زیارت نصیب ہو. میں انشاءاللہ زری پکڑ کے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. آپ نے سیدہ کے لال کا بڑا حقیقی پرسہ دیا ہے، بڑا حقیقی پرسہ دیا. شب عاشوراء عجیب غم کی شب ہے. ہر خیمے میں کوئی ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، کوئی بھائی کو لے کے بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا، آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. ایک ماں چھوٹے بچے کو جھولا نہیں دے گی، اللہ اکبر، بلکہ جلتا ہوا جھولا ہوگا اسے دیکھ رہی ہوگی. ہاں زیادہ نا شب عاشوراء بڑی مصیبت کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ بس پھر کل کچھ اور ہوگا. آج خیمے ہیں، آج خیموں میں سب ہیں، کل خیمے نہیں ہوں گے، کل خیمے نہیں ہوں گے. بھئی آپ نے بڑی آزاداری کی. ابھی آپ نے پہلے بھی کتنی مجلسیں کی ہوں گی، رات کو بھی آپ کریں گے مجلسیں. امام نے بھی رات کو تقسیم کیا ہے عبادت میں، ملاقاتوں میں. امام نے بھی رات کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اصحاب سے مل رہے ہیں، اہل بیت سے مل رہے ہیں. امام نے تقسیم کیا. آپ بھی یقیناً اسی طرح اپنی رات گزاریں گے. لیکن آپ جب بھی کہیں تھکیں گے تو آپ پانی پی لیں گے. آپ کو بھوک لگے گی، آپ کھا لیں گے. کتنی سبیلیں لگی ہوئی ہیں نا، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی گھر میں تو کچھ پکنا ویسے بھی نہیں پکتا. بھائی راستے میں جو مل رہا ہے بیٹا کھاتے جاؤ. چل رہے ہیں، بیٹھ جائیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے. مگر سلام ہو ان کا کہ جن کے خیموں میں پانی نہیں تھا. آج کیا دلاسا دیں وہ بچے کو، یہ امید سے کہ بیٹا کل پانی ملے گا، یہ کہ بیٹا کل صبح تو ہونے تو پانی ملے گا. مگر کیا پتا تھا کل بچوں کو کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہاں عزاداران محترم، ہر کوئی اپنے اپنے خیموں کی طرف ہے. رات کو امام نے صاحب کو بلایا. امام نے کہا ان سے کہ دیکھو ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، یہ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں آپ سے کوئی
مسئلہ نہیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے. یہ سننا تھا. اصحاب کا دل پھٹ گیا, کہا مولا یہاں تک آنے کے بعد خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر گزرے. پھر بھی تاریخ کہتی ہے امام نے شمع گل کروا دی کہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے نہ جانا چاہتا ہو, اندھیرے میں چلا جائے. مگر یہ عجیب پروانے تھے. پروانہ کسے کہتے ہیں؟ جو جلتی ہوئی شمع کے گرد گھومتا ہے. مگر یہ وہ پروانے تھے کہ شمع بجھ بھی گئی تو وہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عشق حسین میں جل رہے تھے. رات گزری. شب عاشورہ کے بہت مصائب ہیں. میں بہت تیزی سے آگے کی طرف, وقت جو ہے وہ اپنے اس کی طرف بڑھا, لیکن رات کی ہے. بہرحال آپ شب عاشورہ ہے, جتنا روئے انسان کم ہے, گریا کرے کم ہے. امام نکلے ہیں, ایک صحابی پیچھے. کہا کون؟ کہا مولا اکیلے ہیں. میں نے کہا رات ہے. امام اس مقامات کی طرف کہ جہاں کل بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں, ایک مقام پر گئے. امام کہا تجھے پتہ ہے کون سا مقام ہے؟ کہا کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں عباس گریں گے. عباس گریں گے. پھر ایک مقام پر گئے, کیا کہا یہاں علی اکبر گریں گے. بھائی ایک ایک مقام ہے. یہاں حبیب گریں گے, یہاں مسلم گرے گا. مقامات ہیں. ایک جگہ آئی جو تھوڑی گودی میں بنی ہوئی تھی. اس کہا یہیں رک جاؤ. خود گئے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی مستور کی رونے کی آواز آئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ سنیں گے. تھوڑی دیر مدینہ میں جائیں. رسول کا انتقال ہو چکا ہے, وفات ہو چکا ہے, مدینہ پہنچے ہیں. ایک مستور ہے جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے حرم تک فاصلہ کتنا ہے؟ دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے. اپنے گھر سے بابا کے حرم تک کئی جگہ پہ اٹھتی ہے, پھر بیٹھتی ہے, اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے. بھائی بہت بوڑھی ہوگی؟ نہیں, بوڑھی نہیں ہے, صرف 18 سال کی تو ہے. تو پھر ماجرا کیا ہے؟ خوب ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, اجرکم اللہ, بس آپ نے گریہ کیا, قبول ہو گیا. کہا کہ جب ابھی سینے میں درد ہو نا تو انسان کو سانس نہیں لی جاتی, لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس نہیں لے سکتا آدمی. نہ جانے کس طرح سانس لیتی تھی یہ بی بی. اب آپ سمجھ گئے کون مستور ہے. اب یہ مدینہ سے آئی ہے کربلا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کی ساری کمائی کربلا پہنچی ہوئی ہے. بڑے نازوں سے پالا ہے نا حسین کو. بھائی کمائی ہے نا, اب کما کر ایک مقام پر آئی ہے, اب اس کمائی کو لینے کے لیے آئی ہے. کیوں نہ آتی, ماں آتی نا. صرف وہاں نہیں بلکہ ہر مجلس میں آتی ہے, ہر مجلس میں. یا سیدہ ہم خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, یقیناً آپ ہماری مجلس پہ بھی نگاہ کریں, ہمیں اپنے بیٹے کا عزادار سمجھیں, ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی خدمت میں لے جائیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے روزے قیامت, یہی حسین کے رونے کے آنسو ہیں جو ہماری شفاعت کرائیں گے. وہ انہی آنسوؤں کو لینے آئی ہے. ہاں عزادارہ نے محترم کر لے گریہ. آج کی رات کا مہمان ہے نا یہ زہرا کا بیٹا. آج کی رات کا وقت گزر گیا. امام آئے خیموں کی طرف. بس میں آگے بڑھتا ہوں. خیموں کی طرف آئے, ہر خیمے میں جاتے ہیں. بہن کے خیمے میں بھی گئے ہیں. نہیں پتا بہرحال کس طرح بہن بھائیوں نے وہ وقت گزارا ہوگا اور کیا کیا یاد آیا ہوگا. پھر رات ہے نا, رات تو ڈھلنے والی ہے نا. رات تھوڑی سی تو رہ گئی ہے. رات میں ہے کتنا ٹائم, یہ تھوڑی سی تو دیر رات ہے. پھر تو اذان علی اکبر ہے, پھر تو آخری اذان ہے علی اکبر کی, کہ جس کو سننے کے لیے بےتاب ہیں سارے. آپ بھی تو بےتاب ہوتے ہیں نا کہ علی اکبر کی اذان ہو
ہاں ابھی رات ڈھل رہی ہے، اب یہ بہن بھائی کی آخری ملاقات ہے، پھر اگلی رات کو بھائی نہیں ہوگا، پھر صرف زینب ہوگی اور جلے ہوئے خیمے ہوں گے، اجڑا ہوا گھرانہ ہوگا، پیاسے بچے ہوں گے، بیمار سجاد ہوگا. بھئی سب ذمہ داری زینب پر آنے والی ہے. تو بڑے گفتگو ہیں، معاملات ہیں جو رات کو طے ہوئے. روز عاشورہ آئی، سن کر اور بڑے طریقے سے شبیہ تابوت برآمد کیجئے گا، کیونکہ یہ اس کا تابوت ہے جس کا جنازہ نہیں اٹھا، جس کا جنازہ نہیں اٹھا. 3 دن تک کربلا کی خاک پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو رسول کے شانوں پر بیٹھتا ہو، جو رسول کی پیٹھ پر عبادت میں آتا ہو، 3 دن تک کربلا کی خاک ان رگوں پہ اڑتی رہی. اللہ اکبر. نہیں تاریخ نے یہ منظر دیکھے، نہ تاریخ یہ منظر دیکھے گی. ہاں روز عاشورہ آیا، ایک ایک کر جا رہا ہے. جو گرتا ہے امام پہنچتے ہیں، لڑنے کے جیدار ہیں، مرنا چاہتے ہیں، جان دینا، مگر امام پہنچتے ہیں. من المومنین رجال، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو خدا سے کیا وہ وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں. حوصلہ دیتے ہیں. دیکھو امتحان سخت ہے، ہمت دیتے ہیں، کامیاب ہو گئے ایک ایک کر کے. انسان، میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، ابھی مجلس پڑھنے کے بعد سے لے کے آنے تک مجھے بھوک لگ گئی. میں گاڑی پہ آ رہا تھا، آرام سے آ رہا تھا، میں دن کا تھکا ہوا نہیں تھا بہت زیادہ، میں پورے دن بھوکا بھی نہیں تھا، پیاسا بھی نہیں تھا. بس یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے، دن گزرتا جا رہا ہے، داغ دل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بھائی اکبر کا داغ ہے نا سینے پہ، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا داغ ہے، یہ حالت ہے نا. یہ اب اس حالت میں دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے. امام نے دیکھا، صدا دی، ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. دیکھا خیموں میں رونے کی آواز آ رہی ہے. گئے، بہن ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ ابھی صبر کریں؟ کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، مدد کے لیے کہا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے جسے آرام نہیں آ رہا، اسے آرام نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا. کہا اچھا دے دو، مصائب آپ سن چکے ہیں، بس میں گزرتا ہوا جاؤں گا. لیا، ابا میں رکھا. دشمن سمجھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں اور اب قرآن کا واسطہ دیں گے. لیکن جیسے ہی ابا ہٹائی تو دیکھا کیا، نعت کے قرآن کا چھوٹا سورہ تھا، چھوٹا سا سورت تھا، کملایا ہوا، مرجھایا ہوا. یہ یوں کہوں کہ گلاب کو پانی نہیں ملا تھا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے پیاس کی وجہ سے وہ حالت تھی. ابھی چھوٹا بچہ ہے نا، ہر خدا سب کو اولاد نصیب کرے، چھوٹا بچہ ہے نا، کیسے روتا ہے جب اس کو پانی چاہیے، اپنی ماں سے دودھ پینا، کیسے روتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، پیاس میں تڑپ رہا ہے. بعض کہتے ہیں ایسے تڑپ رہا تھا علی اصغر دشت کربلا میں جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال دو. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ایسا تڑپ رہا ہے. ہاں، ہرملہ کے تیر نے علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیا. داغ بڑھتے گئے، بڑھ رہے ہیں نا، یہ داغ ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، مگر چہرہ نورانی ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ بندگی کو کمال دے رہا ہے حسین. پورا عالم، ایک عالم نہیں، کئی ہزار عالم
کربلا میں جھکے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ خدا نے کیسی مخلوق بنا دی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے چہرے پر ایک شکن نہیں ہے، ایک شکن نہیں ہے، ایک شکوہ نہیں ہے، اطاعت محض میں کھڑا ہوا ہے کربلا میں۔ ہاں، آخری وقت آیا، بہن کے خیمے میں آئے، بہن سے کہا بس یہ آخری وداع ہے بہن، اب میں جا رہا۔ اللہ اکبر، کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، اور بہن بھی وہ کہ جو بچپن سے کبھی جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، کبھی کوفہ میں اپنے باپ کے سر کو شکاف دیکھ رہی ہے، کبھی مدینہ میں بھائی حسن کے تشت پہ کلیجے دیکھ رہی ہے۔ ام المصائب ہے نا زینب، ام المصائب ہے۔ نہیں سمجھ سکتے کہ زینب نے کس طرح، یہ امتحانات تھے، یہ امتحانات کو طے کیا ہے حضرت زینب نے اوج پر۔ بس میں آخر میں حضرت زینب ہی کی زبانی جو شاعر نے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، اور پھر جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ وقت آیا، کرتا دیا، بھائی کو تیار کیا، بھائی نکلے، بھائی نے ودا کیا، سواری چلنا شروع ہوئی، تھوڑے قدم سواری نے چلائے، پیچھے سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ مہلن مہلن یبن زہرا، مہلن مہلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے اماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ امام حسین نیچے آئے، کہا بہن کیا وصیت ہے؟ کہا امامے کو ہٹایا، گردن پہ بوسے دینا شروع کر دیے زینب نے۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گردن پہ بوسے دیے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں امام نے بھی یہی کہا، مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ زینب کہا کیا؟ کہا ہاتھوں کو بوسہ دینے دو، کیونکہ اب یہ ہاتھ کھلے ہوئے نہیں رہیں گے۔ ہاں عزادارِ محترم، نہ جانے کس طرح امام جدا ہوئے۔ ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو، اب یہ جدا ہو رہے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کائنات میں کوئی ایسا بہن بھائی نہیں، کوئی ایسا بہن بھائی نہیں جنہوں نے یہ معرکہ دیکھا ہو۔ دونوں نے کربلا کو کمال پہ پہنچایا ہے۔ سواری چلنا شروع ہوئی، بعض جگہ بیان ہوتا ہے پھر سواری رک گئی۔ اب کیا دیکھا امام نے؟ دیکھا کہ ذوالجناح کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی چپک کے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی شب غم ہے، آج مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی، میں جانتا ہوں کہ تابوت برآمد کرنے کی جلدی تابوت والے کو ہوتی ہے، لیکن صبر صبر، جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، کچھ دیر گریا کرنے دے، کچھ دیر، نہیں پتا میں بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ زندہ رہے یا نہ رہے، میں رولے حسین کو پتہ نہیں پھر کوئی زندگی رہی۔ بچی، امام نیچے آئے، بچی سے بات کی۔ بچی ہے نا بھئی، بچی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بچی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہو۔ بھئی آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، روز کام پر جاتے ہیں، پڑھنے جاتے، کہیں بھی جاتے ہیں، اگر آپ کی چھوٹی بچی ہے نا، روز آپ گیٹ پہ آ کے کہتی ہے بابا کب آئیں گے؟ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ میری بھی چھوٹی بیٹی، جب نکلتا ہوں کہیں تبلیغ پہ جاتا ہوں، بابا کب واپس آئیں گے؟ بیٹا آؤں گا۔ بابا میرے گھر ضرور آئیے گا۔ ہاں بیٹا آؤں گا۔ ابھی بھی فون پہ کہتی ہے بابا کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بچیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اچھا، جو بچی صبح سے یہ دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر نہ جانے مولا نے بچی سے کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ اہل بیان کرتے ہیں شاید مولا نے یہی کہا ہو
کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی. اور یہی ہوا نا, یہی ہوا, سب سے پہلے آئی ہے باپ کے پاس. اللہ اکبر اللہ. امام گئے, اب امام بھوکے پیاسے ہیں, زخمی ہیں, کئی زخم ہیں, کرتے کے اوپر روایات بتاتی ہیں پتہ نہیں کتنے نیزوں کے نشان تھے صرف کرتے کے اوپر. ہرملا کا تیر سینے پہ پیوست ہوا, بس تھوڑا مراحل رہ گئے, کہیں تلوار کہیں نیزہ. زہرا کا لال ہے یہ, پتھر آیا پیشانی پہ لگا. اجرکم اللہ, خون بہ رہا ہے حسین کا. مگر حسین نے دکھایا بھوک اور پیاسے کی جنگ کسے کہتے ہیں. دکھایا, لشکر کو ادھر سے ادھر کر دیا, ٹکرانے لگے لشکر حدودوں تک. کہا دیکھو بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو. عالم سے آواز آئی, حسین بس ہم راضی ہیں. حسین, امام حسین نے پوچھا کہ کیا میں نے خدا کے حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے کوئی ناحق خون بہایا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں میری جان کے پیاسے ہو؟ جملہ سنیں گے, جملہ جو انہوں نے کہا نا تو امام نے بھی گریہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مار رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی مسئلہ ہے نا, ولایت کا مسئلہ ہے, ولایت سے مشکل تھی. امام نے گریہ کیا. ہاں آزادارن, وقت آیا جب امام پر حملے ہوئے نا, اب جب ذوالجناح کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب میرا مولا زین پہ نہیں رہے گا, تو وہ راستے بناتا ہوا قتل گودیے گاہ پہ گیا. کیوں گیا؟ آداب جانتا تھا, چاہتا تھا کسی طریقے سے میرا مولا آرام سے نیچے آئے. مگر زیارت نائیہ میں وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح نیچے آیا. اللہ اللہ اکبر اللہ. جیسے عرش تھا, عرش زمین پہ آ گیا. امام نے سلام کیا ہے اس پیشانی پر جو کربلا کی خاک میں اٹ گئی. اللہ اکبر. بس یہ منظر دیکھا نا آپ نے, بس اس منظر کو ایک شاعر نے فارسی میں حضرت زینب کی نگاہ سے تصویر میں لفظوں میں بنایا ہے. بس میں وہ منظر آپ کو بیان کروں گا جہاں جب یاد آئے بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا, بیٹھ کر تنہائی میں روئیے گا. بھئی سب تو مل کے روتے ہی ہیں نا, کمال یہ اکیلے بیٹھ کے حسین پر گریہ کرے آدمی. یہ مصیبت اتنی بڑی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بی بی کی زبان میں, بی بی فرماتی ہیں شاعر کی جو کیفیت ہے, شاعر اس کیفیت کو بی بی کی زبانی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی, میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی گئی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر میرے آگے آگے تھا, مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. آپ کے سر پہ, بی بی کہتی ہیں بھائی کو, آپ کے سر پہ دعویٰ تھا. بھائی جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا. دیکھا نا امام حسین اب دشت کربلا میں لیٹے ہیں, اب جان نہیں ہے, اب ہل نہیں رہے, ڈر رہے ہیں نا کہ کہیں ہلے, لیکن جب انہیں محسوس کیا نا اب جان ختم ہو گئی ہے, اب جس کے ہاتھ میں جو تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا, اس نے اپنی ٹانگوں سے بے حرمتی کی ہے. بی بی کہتی ہے آپ کے سر پہ دعویٰ تھا, مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور میں نے اس دشت میں ایک مجبور ماں کو دیکھا
جو حال سے گر چکی تھی، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ بس اس مسائل کا لانا تھا، آپ آ گئے، بس یہ جملہ کہوں گا۔ کمال شاعری یہ ہے عزیزان، اسے کہتے ہیں نوحہ، اسے کہتے ہیں شاعری۔ حسین کے درد میں قلم کو نہیں خون سے پیرو کر اس نے یہ اپنے حروفوں کو لکھا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جیسے عرش زمین پہ آیا، کٹی ہوئی رگوں سے خون ریت پہ گر رہا تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ یا حسین